السلام علیکم ٹو ایوری بڈی. بہت مہربانی جی آپ تشریف لائے. یہ ایکچولی پریس کانفرنس میں نے کل کرنی تھی, پھر وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی گوجر خان میں, تو عمر ایوب صاحب نے آپ سے بات کرنی تھی, تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک دن آگے ڈال دیں اس کو. کچھ ماضی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں, کچھ مستقبل کی باتیں جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے شعیب شاہین صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے کچھ عدلیہ سے منسلک معاملات بھی ہیں جو یہ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں, اور ہمارا جو پی ٹی آئی کا جو اس کے اوپر سٹانس ہے وہ کیا ہے, وہ بہت ضروری ہے. بیکاز اس وقت جو ہے پاکستان کی عدلیہ جو ہے ایک آرگنائزڈ اسالٹ جو ہے ان کے اوپر ہوئی ہے. جی پہنچ جائے گی آواز پہنچ نہیں رہی ہے. اچھا شروع ہو جائے گی. آواز میری ہے, گرج تم لے آؤ ادھر آ کے, ذرا ملا لیتے ہیں آواز کو گرج کے ساتھ, تو ٹھیک ہے, پھر گرج دار ہو جائے گی. دیکھیں ریاست کا تصور کیا ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. افراد کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ادارے تشکیل دیتا ہے. ادارے آئین, قانون اور انصاف کے تقاضوں کے اندر آپریٹ کرتے ہیں جب, تو ریاست کا وجود جو ہے وہ عمل میں آتا ہے, ریاست بنتی ہے. اور یہ بننے کے عمل کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو پھر ریاست جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ریاست قائم رہ سکتی ہے اور مضبوط ہو سکتی ہے صرف انہی حالات میں جب کہ آئین, قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے اس کے اندر رہ کے اس کو آپریٹ کرنے دیا جائے. انفارچونیٹلی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اور خاص کر پچھلے 2 سالوں میں, یہ نہیں کہ اس سے پچھلے 74 سالوں میں آئین کی قدر کی گئی, قانون کی قدر کی گئی, تب بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جب کہ ان چیزوں کو وائلیٹ کیا گیا. لیکن خاص کر پچھلے 2 سال میں نہ آئین چھوڑا گیا ہے, نہ قانون کا پاس کیا گیا ہے, اور نہ ہی اخلاقیات جو ہیں وہ بچی ہیں واپس. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام چیزوں کا جنازہ نکال دیا گیا ہے تو وہ کوئی غیر نہ ہوگا, کیونکہ ان 2 سالوں میں جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ریاست کو آئین, قانون اور اخلاقیات کے تقاضوں سے نکال کے شخص واحد کی دکتات کے تابع کیا جائے. اور آج ان 2 سالوں کے بعد ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں, وہاں ہر وہ بندہ جو سوچ سکتا ہے, جو سینسٹیو ہے, جو اس ملک سے پیار کرتا ہے, جو اس ملک کے مستقبل سے امید وابستہ رکھنا چاہتا ہے, وہ میرا خیال ہے اسی نتیجے کے اوپر پہنچا ہے کہ آج یہ ریاست جو ہے وہ کسی ایک شخص واحد کی دکتات کی تابع ہو چکی ہوئی ہے. کچھ دن پہلے 8 مئی کو میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. میں نے اس کا جواب تو دیا تھا, لیکن 1-2 چیزیں تھیں جو کہ رہ گئی تھی. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو یہ بھاشن تھا, یہ واز تھا, یہ ایک سیاسی بھاشن اور سیاسی واز تھا جو کسی صورت میں پاکستان کے ایک آئینی ادارے جو اپولیٹیکل ہے, جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے, جن کی جو اوتھ آف آفس ہے وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے سکتے, ان کے پلیٹ فارم سے اس قسم کا جو لیکچر جو ڈیلیور ہونا جو ہے وہ اپنے تئیں, اور شاید اس پوائنٹ کو شعیب شاہین صاحب بعد میں اس کے اوپر فردر روشنی ڈال سکیں, لیکن میری ناچیز رائے میں یہ اپنے تئیں پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن تھی, بلیٹنٹ وائلیشن تھی. ایک سیاسی بیان آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے وہ ایک قانون اور آئین کی جو تھی وہ وائلیشن تھی. یہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا, خاص کر جب کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک انتشاری گروہ کے نام سے تشبیہ دی گئی.
اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے الیبریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا، اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا، ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جو ہم نے جو پروٹیسٹ کال دی ہوئی تھی پرامن احتجاج کی، وہاں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور کسی ہنڈرنس کے بغیر تو یہ فورس کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس فورس بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور کے اوپر جانی جا رہی ہے، اور یہ ان کا رویہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ ساروں نے وہی سلوک کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسجینڈر کراؤڈ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اور جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ہے۔ تو میرا خیال ہے حالات کو یہ زبردستی اس طرح پش کر رہے ہیں کہ یہ سبھی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں۔ یوم سیاہ کی معرفت سے دوستو، میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور کے اوپر منائے جانے چاہیے۔ 4 مارشل لاز لگے ان 76 سالوں میں، اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاز جو ہے، جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل لا ہے پاکستان میں، وہ اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے۔ 58 سے 69 تک پہلا مارشل لا لگا، 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لا لگا، اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لخت ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک 2 لخت ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس، اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ تھا۔ 56% آف پاکستان واز فارمر ایسٹ پاکستان، ناؤ بنگلہ دیش۔ کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے، اس یوم سیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضا کر رہے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے، یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے، جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو یوم سیاہ ہے سارے، ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے، آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے، ہمیں بھی، مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی، وہ پڑھی۔ اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی، پبلک نہیں ہونے دی گئی۔ کیا اس کے کانٹینٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ چلے، اٹس 50 ایئرز ٹو لیٹ، لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو 2 لخت کرنے کے لیے۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے تھے؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے اوپر، اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور ایک عامی پبلک سکول میں ایک گھناؤنی ٹریجڈی ہوئی تھی، 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو تھے ان کو میسیکر کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کی، کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی؟ کس نے معافی مانگنی تھی؟ کوئی معافی مانگی گئی کسی سے؟ جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بذات خود ایک بلیک ڈے ہے۔ اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایسٹ پاکستان کی سپریشن کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا۔
جو تاریخ دان ہیں. اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی، انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ بھی ڈسٹارٹ کی گئی ہے، نہیں لکھی گئی ہے. اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے. کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے اس سے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئیں؟ کیا ان کے محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے، آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں گے، ذہنوں میں ہوں گے، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں. لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے وہاں سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا. اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی، جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں. اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا. تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں. یہ 2014 کے جو بھی ہوا 2014 میں سیٹن جو ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ، بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. اور میں آج دہرانے لگا ہوں یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئیں، قاتلانہ اٹیمپٹس، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا. یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، یہ سٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز فک کیے ہوئے ہیں، وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. یہ انفورسڈ ڈیورسز جو کروائی گئی، لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے، پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال، کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. ضرور بنائیں کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی طاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ، خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں، میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے، تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا. 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹس جو تھیں رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف، ان کو انہوں نے روکا. 24 مئی کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا، اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ابورٹ کیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے. جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی تھی، لیکن خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں، کچھ نہیں کرنا. حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی، اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو پریمپٹ کیا، نہیں ہونے دیا. اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا. تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جانچنا چاہیے اور پھر ایک آبجیکٹو طریقے سے انالائز کر کے بات کرنی چاہیے، بغیر بات کرنے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے. اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں. آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے. اب یہ چیز ہے، یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی. پاکستان اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں، یکجا کریں، تو میری ایک ادنا رائے میں پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے. اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی
بیرونی طاقت نے پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کی، بلکہ یہ جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، انٹرنل جو موٹیویشنز ہیں، وہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ایک حالت جنگ میں دھکیلا گیا ہے، تاکہ ایز آئی آلویز سے شخص واحد جو ہے اس کے تابع کیا جائے ریاست کو، اور وہ شخص واحد ہی اس کو اپنی پسند کی ڈگر کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے۔ لیکن آج جو لیول آف اویکننگ ہے پاکستان میں، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں اور کپل آف ادر پلیسز جہاں انسیڈنٹس آئے ہیں، ہوئے ہیں، اگر آپ ان انسیڈنٹس کو، وائلنٹ انسیڈنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت ملک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں بڑھ رہا، اور یہ بھی آپ دیکھیے آج آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی ہے، اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے فیصلے کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گا۔ ہمارے کچھ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو پاکستان آ رہے تھے، وہ وہاں بھی ان کے وزٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے۔ یہ ڈیلے انہوں نے خود کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، لیکن وہ بھی آبویسلی کو وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس وزٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں، وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں ہے، میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے، اس کو وہ اس کے زخموں کو مزید کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی جو ہے اس کو ایک شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جب کہ پاکستان کو دوبارہ آئین، قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب کہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک ایمبیشن ہے اس کی کہ وہ اس ریاست کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرے، اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں، اس ملک کے جو ادارے ہیں، ان کو آزاد کرے تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکیں۔ میں آخر میں کچھ دو چار باتیں اور کروں گا، لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈ کاسٹ کریں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے، اور اس کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے، یہ بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت، یہ ملک اکنامک کیپٹیو ہے اس وقت۔ جو دنیا میں $1 بلین کے لیے یہ اپنا کشکول لے کے بیٹھے ہیں، اپنے دوست ممالک کے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس وقت کوئی پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو 2 سال میں؟ کیوں پہنچایا ہے؟ کیا ان کے مقاصد ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ انہوں نے بالکل کلیم کیا ہے ود ڈیٹا اینڈ ادر فیکٹرز کہ پاکستان از بینگ پش ٹورڈز ڈی نیوکلیئرائزیشن۔ دیٹ مینس کہ جی آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ملک کے ایسٹس تو بیچ رہے ہیں، ہر ایسٹ اس وقت جو ہے وہ اپ فار سیل ہے، ہر ایسٹ، تاکہ آپ $1, $2, $3 بلین اور اکٹھے کر کے ملک کو اور 2, 4, 6 مہینے کے لیے چلا سکیں۔ لیکن یہ ملک نہیں چلے گا ایسے، یہ نہیں چل سکتا ایسے۔ سو ہماری استدعا جو ہے صاحب اقتدار لوگوں سے صرف یہ ہے that they should take a step back and think about the country، ملک کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو کہ وہ کیے جا رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ فردر پرپیچویٹ کر رہے ہیں ان فیصلوں کو۔ یہ پرپیچویشن کا پروسیس اگر جاری رہا تو ملک جو ہے وہ کھوکھلا تو ہو چکا ہوا ہے، وہ خدا نہ کرے وہ بالکل جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا، اور وہ سٹیج ہوگی جب کہ آپ کے پاس کچھ جو ہے نہیں رہے گا بیچنے کو، کچھ نہیں رہے گا گروی رکھنے کو، اور پھر جیسا کہ جنرل طارق خان نے لکھا ہے شاید یہ ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف جائے، اور شاید اور بھی بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے۔ سو ایک پوٹنٹ ذہن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سٹیج کے اوپر پہنچنے سے پہلے ری تھنک کریں اور سوچیں کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، اور کس طریقے سے ان فیکٹرز کو ریورس کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک آئین، قانون اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق فنکشن ہو سکے۔
میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوست کہ وہ آج جو اسالٹ ہو رہا ہے جوڈیشری کے اوپر اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کریں اینڈ دین آئی ول ٹیک another couple of minutes اینڈ ٹاک سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رؤوف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پورا سیاسی جو منظرنامہ ہے آج تک کا اس کا احاطہ کیا اور آپ کو ایڈوائز کیا. آج جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے DGISPR کی اسٹیٹمنٹ. اس کا بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے رؤوف صاحب کی بڑی تعریف کی, انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے اس کا جواب آپ کو دے دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں, یہ ہماری فوج ہے, عمران خان کی فیملی, بلکہ انہوں نے مجھے خود کہا میکسیمم یا فوج میں ہیں یا بیوروکریسی میں ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں, وہ ہمارے ملک کی خاطر جانے دیتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی کون بناتا ہے اور وہ فیصلے ریورس کون کرتا ہے؟ ملک کی عوام کے خلاف فیصلے وہ ایک شخص کرتا ہے, اور نہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اقتدار میں آیا ہے یا پاور میں آیا ہے, نہ وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہے. اگر شخص واحد نے اس ملک کو جنگل بنا دینا ہے اور جنگل کا قانون نافذ کر دینا ہے اور آئین کی پامالی کرنی ہے, اور وہ DGISPR صاحب اٹھ کے وہ سٹیٹمنٹس دیں گے جو سیاسی ہوگی, تو سیاست میں مداخلت یہ آئین کی خلاف ورزی صرف نہیں, یہ آئین شکنی کے مترادف ہے, اور آئین شکن کی سزا آپ کے سامنے ہے. یہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود, اس کے خلاف اپیل ڈسمس ہونے کے باوجود, آج اگر جسٹس سیٹھ وقار کو دیکھا جائے تو اس کی سٹیٹمنٹ آج بھی فیلڈ میں ہے, جس نے کہا تھا کہ ان کی قبر سے بھی ان کو نکال کے ایک سمبولک سزا پھانسی کی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ماشاء اللہ کے راستے بند ہو جائیں, کیونکہ یہی آئین کا تقاضا ہے اور یہی ملک کے قانون کا تقاضا ہے. دیکھیں, کسی بھی تہذیب یافتہ ملک اور جمہوری ملک میں پرامن عوامی انقلاب کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے, وہ ہے ووٹ کی پرچی. ووٹ کی پرچی آپ نے دیکھ لی 8 فروری کو پبلک نکلی. یہ الگ بات ہے, رؤوف صاحب نے آپ کو بتا دیا, نامینیشن فارم چھینے گئے, ہمارے 90% جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے, بشمول میرے, آپ گواہ ہیں. میں آپ میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر گیا ان کرپٹ بیوروکریٹس کے پاس جو ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان نے, جن کے خلاف ہم نے پٹیشن فائل کی تو ہمارے ہی خلاف الٹا کانٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دی گئی. میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کو لے کر گیا, لاسٹ ڈے تھا, میں نے کہا جی تینوں حلقے اسلام کے 46, 47, 48 میں نے کاغذات جمع کرائے تھے. میں نے کہا کوئی آبجیکشن ہے تو مجھے بتا دیں, میں اس کو فلفل کروں. تینوں 47, 46, 48 کے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ آپ وہ آدمی ہیں جس کے خلاف کوئی آبجیکشن نہیں ہے, اور آپ گواہ ہو اس بات کے رات 12 بجے کس طریقے سے میرے کاغذات پہ ریجیکٹ کر دیے گئے. لیکن اس بات کو ہم آگے چلتے ہیں, بلے کا نشان چھین لیا, اور نہ صرف بلے کا نشان چھینا, اس کے ساتھ میرے سمیت ہمارے ورکرز کے خلاف FIRیں کٹیں. یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے تقریباً 100% میڈیا ہاؤسز وہ ہیں جو میری کانسٹیچوئنسی میں آتے ہیں, اور یہ ریڈ زون کا سارا ایریا اور 70% دیہات بھی. میں دعوے سے کہتا ہوں, آپ بتا دیں, آپ سارے دوست گواہ ہو اس بات کے, کون سے پولنگ اسٹیشن میں گئے اور جہاں سے میں ہارا ہوں, یا وہ کٹ پتلی جیتا ہو. لیکن ہم ہار گئے, ہرایا گیا ہمیں, ہم تو جیت گئے. اور اسی طرح تینوں حلقے اسلام آباد کے اور باقی جو کچھ بھی ہوا. کسی تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں عوامی انقلاب ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہوا کرتا ہے, اور وہ ہو گیا. لیکن DGISPR صاحب کہتے ہیں آپ کو تو 7% ووٹ ملے, پتہ نہیں کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں. اگر یہ آپ کے میتھمیٹکس کا حل ہے, اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں. اس کی جگہ پہ رؤوف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں, آپ کو پراپر زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے.
اگر آپ کی یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہے کہ ہم نے 77% یا پتہ نہیں کتنے % ووٹ لیے، بھائی آپ کے نمائندے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہو، پورے میڈیا ہاؤسز نے میرا رزلٹ دیا اور بہت سارے ہماری 180 سیٹیں کے رزلٹ بھی دیا، وہ ای ایم سی کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے کورٹ کے آرڈر کے باوجود۔ وہاں سے جو رزلٹ جاتا تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا، الیکشن کمیشن میڈیا ہاؤسز میں دے رہا تھا، وہاں سے ہم جیت رہے تھے۔ رات کے 12 بجے وہ چیف الیکشن کمشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور لندن ایگریمنٹ کی، وہ رات کو 12 بجے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، ہم تو نہیں تھے وہاں موجود۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے۔ وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو رزلٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزلٹس کو چینج کیا یا کرایا؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں، آپ ان کی اوور آل اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں، یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا رزلٹ تھا۔ مجھے ایک میرے دوست نے، میں بتائے بغیر، کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سورس نہ بتائیں، لہٰذا میں اپنے ایک دوست صحافی، مشہور جرنلسٹ اور اینکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر۔ اس نے کہا جی میں جب گیا، مجھے کہا گیا سب روک دیں، میں احتیاطاً چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزلٹس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں روک دیے ہیں۔ وہ جو رزلٹ کمپائل کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا جی 2/3 میجورٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ رزلٹ روک دیں، ہم مجبور ہو گئے ہیں رزلٹ روکنے پہ۔ خیر یہ الگ بات ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر رپورٹ تھی، اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا 7 تاریخ کو جب ہماری ملاقات ہوئی، آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن، ضرور بنائیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لیے تیار ہوں 2014 کا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 دھرنے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے، جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے آن ریکارڈ کر لیں، کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ وعدے کیے اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور اس کے ساتھ 2 مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس لے کر آئے، ہم نے تو ایک سنگل ایف آئی آر نہیں کاٹی۔ یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے، ضرور کریں، اس میں کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں، مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس، اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں؟ اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنا آئندہ دیا کرے گا، کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لانگ مارچ کیا کرے گا، تو پھر آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرا دیں، تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو۔ مجھے روف بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں، اس لیے میں اب اپنی بات کو صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وکلاء کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے، اور آپ حل کریں، لیکن ان چیزوں کو ایگریویٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت، وہ ڈاکو رانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈیشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، تو اس حوالے سے میں وکلاء نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسڈ رہیں، تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان نے لکھ کے دیا، اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے، پہلے پیرے میں، کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے پریشر ڈالا گیا، اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات، کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، کیسے ججز ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور آج ساری ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری یہ لکھ کے دے چکے کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے
کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں یعنی پی ٹی آئی ان کے خلاف فیصلے لے سکیں، کیونکہ اور تو پولیٹیکل پارٹیز تو کوئی ان کا مخالف ان کے بقول کوئی نہیں ہے، چونکہ باقیوں کو تو انہوں نے گود لیا ہوا ہے، ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتلیوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ہارنے کے باوجود ان کو فارم 47 کے ذریعے یہاں لا بٹھایا گیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال وہ انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ لیاقت چٹھا، کمشنر راولپنڈی، وہ نثار چیمہ سابق MNA مسلم لیگ نون، وہ مصطفیٰ MQM کے کامران ٹیسوری، ان سب کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ یکجا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے، دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ ہیں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان۔ نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں مل رہی، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں درست نہیں ہوئے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، اور ان کے بقول یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں، جوڈیشری کے ذریعے الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی، لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے، اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسی طرح کی بات ہوئی، کمیشنز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، لیکن ایک بات 24 مارچ 1971 کو یہ ریکارڈ کی بات ہے، یحییٰ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی 160 سیٹیں آؤٹ آف 162۔ ان کو کہا جی آپ سے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، بیٹھ کے سیٹل کریں گے۔ مگر 25 مارچ کو جو ہی وہ آتے ہیں 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ایک بندے کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ میننگ دیئر بائی آلریڈی یہ ایک بہانہ تھا، آلریڈی آپ نے پلاننگ اور آرگنائزیشن کر رکھی تھی۔ جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبح سویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے وہ اپنے اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے، جس میں بیل اس نے اپلائی کر رکھی تھی اور جس میں تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے اور عدالت کی تحویل میں تھے، وہ صبح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو میں بغیر ریزسٹنس کے گرفتاری دوں گا، مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دینا۔ مگر کیا ہوتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، CCTV فوٹیجز وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ملے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، اور ود ان فیو آورس 10,000 ہمارا ورکرز کیسے آپ نے اٹھا لیا، 16 بندے ہمارے شہید کر دیے، کئی پیرالائزڈ ہیں، کئی سینکڑوں زخمی کر دیے، اور پرامن احتجاج لوگ کرنے کے لیے نکلے، اور آپ نے سارے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں یہ آ چکا ہے، لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے CCTV فوٹیجز ان تمام انسٹالیشن سے جی خراب تھے یا غائب ہیں۔ بھئی کس نے غائب کیے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کے کور کمانڈر ہاؤس تک، اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ 2 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک، یہ 1:30 بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے جی جا رہا ہے 150-200 بندہ، لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا، نہ ان کی اپنی ارینجمنٹ سیکیورٹی، نہ کوئی راستے میں کوئی ان کو روکتا ہے، اور وہاں یہ خود بتاتے ہیں کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ باہر اندر نہ جائیں، لیکن کیسے ہوا کیا ہوا وہ CCTV فوٹیجز غائب کر دی گئی، اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہم لوگ 500 کے قریب، اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ تھے، بھئی کئی لوگ گاڑیوں سے نہیں نکلے تھے، ہم ابھی باہر ہی نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہو جاتا ہے، اور ودن 10 منٹس اور ہمیں ڈسپرس کیا جاتا ہے۔ لیکن 150-200 افراد، ان سے 8 گھنٹے میں نہیں ہو سکا کچھ بھی۔ کیا اس آئی جی کو، چلے میں کہتا ہوں وہ ملا ہوا تھا یا نہیں ملا ہوا تھا، کیا آئی جی اسی آئی جی ہے نا جو ڈاکٹر عثمان ابھی بیٹھا ہوا ہے، جو تمغہ لیتے ہیں دیتے ہیں، اس کے خلاف نیگلیجنس کا بھی مقدمہ بنا؟ اور اگر نہیں بنا تو یہ بتا دیں کہ آئی جی کہتا ہے کہ مراد راس
اور بہت سارے نام دیتا ہے. 27 کالیں تھیں, سب سے بڑا مجرم ہے. صرف ایک پریس کانفرنس اس کی قیمت ہے, اور وہ ہے آپ ایکوٹل ہو جائے گی, آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے ایک پریس کانفرنس کر دیں. اسی طرح اندریب عباس اور خدیجہ شاہ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں احتجاج کے لیے, لیکن وہ 8 مہینے بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے, اور آج تک ہماری باقی خواتین ساری کی ساری جیلوں میں پڑی ہیں, لیکن وہ ایک دن کے لیے جیل نہیں گئی. کیوں؟ کہ پریس کانفرنس ہوگی. اگر یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا, یہ واقعی سچا واقعہ آپ بتاتے ہیں جس کی جوڈیشل انکوائری بھی آپ نہیں کراتے, مگر مجھے بتائیں کہ پھر آدھے لوگ تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے فارغ ہو جاتے ہیں, اور جو عمران خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے آخر میں, اور ابھی تک وہ پابند سلاسل بھی ہیں اور جیلوں میں بھی سڑیں گے. اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جناب ملٹری ٹرائل ہی اس کا حل ہے. کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. دنیا کا کوئی قانون اور آئین آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کے مدعی بھی ہیں, آپ کہتے ہو ہمارے اوپر اٹیک ہوا. نمبر 2 آپ کہتے ہو ہم گواہ بھی ہیں, ارریفیوٹیبل ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ناقابل تردید شواہد. نمبر 3 ہم ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزا بھی دیں گے, منصف بھی خود ہیں. تو بھائی دنیا میں کوئی اصول نہیں ہوتا, قانون نہیں ہوتا کہ خود مدعی, خود گواہ, خود آپ منصف بن جائیں. اس طریقے سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے فوری طور پر ان کا فیصلہ کریں, لوگوں کو ان کے حقوق دیں. اور اس طرح کا جو ظلم ہو رہا ہے ایک جنگل کے بادشاہ کے ذریعے, وائس رائے اور اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے اس ملک میں جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ آپ کو کہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انویسٹمنٹ تب آئے گی جب آپ پاکستان کے انویسٹرز کو بھی جو پیسہ یہاں سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں ان کو تو آپ اعتماد دیں. جب یہاں اعتماد نہیں ہوگا, اور اعتماد تب ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی, انصاف کا نظام درست ہوگا, عوام کے فیصلوں کو, جو حق کے حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے, ان کو تسلیم کیا جائے گا. اور جمہوریت ایک تماشا نہیں ہوگی, جمہوریت حقیقت میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. اور آخری بات کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو ایک مہربانی اور بھی کر دیں, قائد اعظم کی وفات کن حالات میں ہوئی اس کو بھی کمیشن میں شامل کر لیجئے گا. لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد اس کی فائل کا کیا بنا, کمیشن کا حصہ بنا لیجئے گا. فاطمہ جناح کا مرڈر ہوا یا نہیں ہوا اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجئے گا. بھٹو کی جو جوڈیشل آپ نے کہہ دیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا, لیکن جنہوں نے یہ مرڈر کرانے میں شریک گفتگو تھے, شریک کار تھے, ان کے بارے میں آپ نے نہ سپریم کورٹ نے کچھ لکھا نہ کچھ کہا. کون لوگ تھے؟ کیا اس کا راولپنڈی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق تھا, اور اگر تھا تو کون تھے؟ اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجئے. اور بے نظیر بھٹو مرڈر کیس میں بھی جو کمیشن ہے اس کے فیکٹس بھی سامنے آ جائیں تو ہم سب کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت سارا بھلا ہوگا. تھینک یو سر. میں ایک سیکنڈ میں کوئی کمپیریزن انیکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کمپیریزن انیکٹ کروں. لیکن حالات جس تیزی کے ساتھ خراب کیے جا رہے ہیں اور جس حد تک خراب ہو چکے ہوئے ہیں, وہاں اب ہر سوچنے والے شخص کو 1971 اور 2024 میں سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں. آج بھی ملک جہاں کھڑا ہے, اگر یہ روش جاری رہی اور ملک کو اسی طرف پش کیا جاتا رہا جس طرف ابھی تک پش کیا گیا ہے, تو کوئی بعید نہیں کہ حالات خراب ہو جائیں اور پھر اس ملک کی جو طاقتیں ہیں ان کے کنٹرول میں نہ رہیں. کوئی بھی اس ملک سے کو چاہنے والا, اس ملک سے پیار کرنے والا شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو, اس قسم کی سچویشن دوبارہ کریٹ ہو. لیکن ہماری بہت ساری جو کمزوریاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ بالکل اس قسم کے رویے کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی گوناگو کمزوریوں سے سبق سیکھنے سے بالکل انکاری ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا تھا, یہ ملک اب زیادہ زخم برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ جو فیل ہے اس ملک کو تباہی کے دھانے سے واپس مین سٹریم میں لانے کے, اس میں پاکستان کے ہر ادارے
کو ایک رول اپنا رول ادا کرنا پڑے گا جو کہ آئین میں مختص ہے, جو کہ قانون کے مطابق ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ رویہ جو ہے, اپنا وہ رول جو ہے وہ ادا کرنے سے انکاری ہے, جیسا کہ ابھی تک اس موقع تک جب کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ نظر آتا ہے کہ وہ انکاری ہے, تو پھر آج کے بعد آگے ہفتوں, مہینوں اور سالوں میں مجھے تباہی نظر آ رہی ہے, مجھے کوئی کنسٹرکٹیو چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور میری اپیل ہے صاحب اقتدار لوگوں سے کہ اس روش کو بدلیں, ملک کا سوچیں, ملک کے لوگوں کا سوچیں, ملک کے مستقبل کا سوچیں, اور جو یہاں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو ریورس کریں, کیونکہ اسی صورت میں اور صرف اسی صورت میں ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. کوئی سوالات اگر ہوں آپ کے تو بتائیے سر. جی 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 جناب, جی بتائیں شہزاد صاحب سن. جناب. دیکھیے, ہم نے بڑی ہماری کنٹینشن ہے, میں شعیب صاحب سے کہوں گا کہ میرے بعد یہ بھی بات کریں کیونکہ یہ ٹیکنیکلی آپ کو ایکسپلین کر سکیں گے مجھ سے بہت بہتر. اس وقت وہ تین پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت کی کنسٹیٹوئنٹس ہیں, وہ جو 8 فروری کا الیکشن فراڈ تھا اس کی ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. کنسیکوینٹلی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہم انگیج نہیں کریں گے. ان اینی کیس ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ فیصلہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈال کے ہاتھ جوڑ کے وہ جاتے ہیں صاحب اقتدار لوگوں کے پاس, اور اقتدار آپ کو پتہ ہے کہ کہاں ہے. اس لیے ہم نے کہا جی کہ ہم چونکہ جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں, اس کے مسائل حل کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے. جہاں تک کمیشن بنانے کا ان کا سوال ہے, ہم نے نہیں ان سے کہا کہ آپ کمیشن بنائیں, یہ انہوں نے کہا ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی آئینی اور قانونی طاقت ہے کہ وہ کمیشن بنا سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ بنائیے. جی دیکھیں سر, اس کا حل بڑا مختصر ہے, جوڈیشل کمیشن. جب جوڈیشل کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارا تھرو آؤٹ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا ہے. جوڈیشل کمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن یعنی چیف جسٹس آف پاکستان, جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے, اور ادروائز بھی سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو بھی مقدمات ہیں ان کو وہ نہیں سنیں گے. باقی ججز پہ مشتمل کوئی بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ہم نے ہمیشہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا کیا ہے. ہم ان کٹ پتلیوں کو کہیں کہ کوئی بھی اپنا بندہ بٹھائیں, اس کو کمیشن کا نام دے دیں, ان کی حیثیت کیا ہے. اور ویسے بھی یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. دوسری بات, جیسے رؤف بھائی نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا, یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا DGISPR صاحب آپ آ کر کمیشن بنائیں. ہم نے ان کو کب کہا؟ انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم کمیشن بنائیں گے. بھئی آپ کس کیپیسٹی میں کمیشن بنائیں گے؟ آپ کو اتنا اختیار ہے, آپ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کی ایک برانچ ہیں. آپ ایک برانچ کے طور پر آپ سپر مین کا رول ادا نہ کریں. آپ سپرا کانسٹیٹیوشنل جو پاورز اپنی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از رانگ, انلیگل اینڈ ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. ہم ان کو نہیں مانتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ ان کٹ پتلیوں کی بہاف پہ وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کٹ پتلیوں کو تو چونکہ ہم لائے ہوئے ہیں, یہ تو ہمارے غلام ہیں, تو لہٰذا ہم ہی ان کی پاور ایکسرسائز کریں گے. شاید یہ آپ انفرنس ڈرا کرتے ہیں. اس لیے ہم ان کی جو غیر آئینی کوئی بھی اقدام ہے اس پہ ہم تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق. جی سر. جناب. جن کو آپ لوگ
اپنے حریف مانتے ہیں. آپ بھی انہیں کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گندا کر دیا. کل یہاں پہ بیٹھ کے 2013 کے الیکشن میں یہی باتیں انداز دوسرا ہوتا تھا کہ نور جی کو آپ کو آج آپ وہی باتیں کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نور جی کے بارے میں یہی باتیں تھیں. جب آپ پولیٹیکل پارٹی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا آپ کچھ آسمانی باتیں ہیں ان کے ساتھ آپ بات کریں گے؟ آپ نے قبلہ وہی رکھا ہوا ہے جو دوسری باتوں میں رکھا ہوا ہے. ابھی بے صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات انہیں کے ساتھ کریں گے. آپ انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری برائی کی جڑ ہے. جب آپ برائی کی جڑ ہے بات چیت انہیں کے ساتھ کریں گے, بات انہیں کے ساتھ آپ تو پھر یہ ملک کیسے آگے چلے گا؟ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی باتوں میں اور عملی طور پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے. نہ صرف آپ کے میں آپ کو پارٹیوں میں بھی ہے. دیکھیے, اقتدار مل جاتا ہے I disagree with your contention. دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا جو سیاسی سفر ہے اس کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی سفر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمارے پیچھے 28 سال کی سیاسی جدوجہد ہے. ہم نے کسی ملٹری نرسری میں پرورش نہیں پائی. نہ ان کا وہ پودا, ہمارا جو پودا ہے وہ کسی جنرل نے لگایا تھا اور اس کو پانی دیا تھا, جیسا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو, خاص کر پی ایم ایل این جو ہے, یہ ملٹری کی نرسری میں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, ہم کسی کو, ہم جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ان سے کوئی مدد مانگنے نہیں جا رہے. یہ میں بارہا اپنی ٹاکس میں, اپنی رائٹنگس میں اور اپنے ٹیلی ویژن پروگرامس میں ایکسپلین کر چکا ہوں. ہم کیوں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہیں, آپ کی قانونی حدود کیا ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو ٹریس پاس کر رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بیک آؤٹ کریں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پہ چھوڑیے. ہم ان سے کوئی بھیک مانگنے نہیں جا رہے, ہم ان سے کچھ نہیں مانگنے جاتے. سو آپ کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں بڑی جلدی میں, وہ انفارچونیٹلی اس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, کوئی بیسس نہیں ہے. اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ قانون اور آئین کی اوپر اس بیسڈ ہے. ہم نے کبھی ہم آپ 2018 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں, ہمارے 35 سیٹیں چرائی گئیں. کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ نے چرائیں. کیوں؟ تاکہ ایک کمزور حکومت بنے. اس کا بھی میں بارہا ذکر کر چکا ہوں. ہم سے غلطی, ایک سیکنڈ بات کرنے دے, ایک بات کرنے دے. آپ کمپیریزن نہ انیکٹ کریں ہمارا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا. ہماری ایک بڑی 28 سال پر محیط سیاسی جدوجہد ہے. آج بھی آپ کا خیال ہے کہ 9 مہینے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے, کیا ہم ڈیل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں آفرز نہیں ہوئی؟ کیا آج بھی ہمیں آفرز نہیں ہو رہی ہیں بھائی؟ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو 5 دن 10 دن 12 دن میں باہر آ جاتے. وہ شخص کہتا ہے میں 9 مہینے تو کیا, میں 9 سال بھی یہاں ٹھہروں گا, ڈیل نہیں کروں گا. تو آپ پھر بھی کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں جس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے. آئی تھنک ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک سیاسی جدوجہد انیشیٹ کیا ہوئی ہے اور اس پر قائم ہے, کم از کم اس کے لیے 2 تعریفی کلمات ہی بیان کر دیں, رادر دین کہ جی ان کو ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیسس ہی نہیں ہے, جو فیملی فیفٹمز ہیں, خاندانی جماعتیں ہیں, باپ سے بیٹی, باپ سے دوسرا بیٹا, بھائی سے بھائی, بھائی سے بہن. آج پی ٹی آئی کی جو شیپ ہے, جو چیئرمین ہے, جو سیکرٹری جنرل ہے, کیا وہ عمران خان صاحب کے خاندانی دوست ہیں, خاندان سے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو توفیق ہوئی پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو یہ خاندان سے نکل کے کسی کو اپوائنٹ کریں سینئر پوزیشن کے اوپر؟ آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو علیحدہ رکھیں ان جماعتوں سے, ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں؟ نیکسٹ جی, تھینک یو جی. چلیے جی, تھینک یو. کون